بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین کب روتی ہے؟ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جب زمین روتی ہے، جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، کمینگی اور ذلت و پستی کی علامت ہے۔ میں معنی فعل اور جرم شنی ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر ہے۔ آیات قرآنی، حدیث نبویہ کا پاس ہونا، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت و رسوائی کا اندیشہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم شنی اور حرکت قبیحہ کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی قبیح اور دوسرے مفاسد کے اعتبار سے قبیح تر اور ہزار بار لائق مذمت ہے۔ افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مضرتوں کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن خاص سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور رہتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریر کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہادیہ ہے، اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبھی عمل ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیف کردار تک پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، تاجدار رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ اسلامک سٹوریز، اسلامی واقعات اور اسلامک ہسٹری اور اسلام کی وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ان سب کو اپنے علم میں لانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔